بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ آج یونٹ نمبر 4 اس کے پیج نمبر 42 کا انگلش سے اردو میں ترجمہ کیا جائے گا۔ اس سے پہلے جتنے بھی سبق ہیں، یونٹس ہیں انگلش کے، تمام کی ویڈیوز میں نے پلے لسٹ میں ڈال دی ہیں، تو آپ وہاں سے استفادہ اٹھا سکتے ہیں۔ سو لیٹ گیٹ اسٹارٹیڈ۔ اس کو شروع کرنے سے پہلے آپ اس کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ تو اب ہم اس کو شروع کرتے ہیں۔ نتھنگ از امپاسبل، کوئی چیز ناممکن نہیں۔ دا کنسٹرکشن آف اسپیکٹیکولر بروکلن برج، تعمیر، کنسٹرکشن تعمیر، اسپیکٹیکولر قابل دید بروکلن برج، بروکلن پل۔ یہ ایک پل بنایا گیا تھا، تھوڑا سا میں اس کے حوالے سے بتا دیتا ہوں۔ یہ ایک ایسا پل تھا کہ جس کو تاروں کے ذریعے جس کا وزن اٹھایا گیا تھا، اور اس کی لمبائی 1.8 کلومیٹر ہے، تقریباً 2 کلومیٹر کے قریب ہے۔ اور اس کو بنانے کے لیے 600 ورکرز نے کام کیا۔ اس کو 21,000 سٹیل وائرز استعمال کی گئیں۔ 21,000 سٹیل کی تاریں اس کا وزن اٹھانے کے لیے استعمال کی گئیں۔ سسپینشن برج جو ہوتا ہے کہ جس کو زمین سے سپورٹ کم ملی، تو انہوں نے ایک باقاعدہ ڈیک بنایا، تو ڈیک کے ساتھ کیبلز لگائیں۔ کیبل بڑی تار کو کہتے ہیں، اور ان تاروں کے ساتھ چھوٹی سٹیل وائرز لگائی گئیں، اور پھر اس کو تعمیر کیا گیا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں اس کی پوری سٹوری دیکھتے ہیں۔ دا بروکلن برج از ون آف دا اولڈسٹ سسپینشن برج ان دا یونائٹڈ اسٹیٹس۔ بروکلن کا پل جو ہے یہ ون آف دا اولڈ، یعنی پرانے یا قدیم ترین پلوں میں سے ایک ہے، سسپینشن جھولدار پل ان یونائٹڈ اسٹیٹس امریکہ میں۔ اٹ کنیکٹس دا نیو یارک سٹی، نیو یارک امریکہ کی ایک اسٹیٹ ہے، اور اسی اسٹیٹ کی ایک آگے اس کا جو کیپٹل ہے، اسٹیٹ کیپٹل، اس کو نیو یارک سٹی کہتے ہیں۔ یہ سمندر کے قریب ہے، اٹلانٹک اوشن کے، کہ اٹ کنیکٹس دا نیو یارک سٹی بروز کہتے ہیں قریبی علاقہ یا قصبہ، نیو یارک سٹی کے بیچ میں کچھ علاقے ہیں، آف مینہٹن اینڈ بروکلن بائی اسپیننگ دا ایسٹ ریور۔ یہ ملاتا ہے نیو یارک کے علاقے مینہٹن کو بروکلن کے ساتھ، ان کے بیچ میں ایسٹ دریا ہے، مشرقی دریا پھیلا ہوا ہے، تو ان دونوں کو یہ ملاتا ہے۔ اٹ واز دا لانگیسٹ سسپینشن برج، یہ سب سے لمبا معلق پلوں میں سے ایک تھا۔ ان دا ورلڈ فرام اٹس اوپننگ، یعنی اس کی شروعات سے لے کر انٹل 1903 تک، اس کی اوپننگ سے لے کر 1903 تک یہ دنیا کا، اس کے یہ اعزاز حاصل رہا کہ یہ دنیا کا سب سے لمبا پل ہے۔ سسپینشن برج کی بات ہو رہی ہے، عام پل کی نہیں۔ اینڈ دا فرسٹ ایور اسٹیل وائر سسپینشن برج، اور پہلا اسٹیل کی تاروں سے بنا گیا جھولدار پل۔ سنس اس اوپننگ، اس کی شروعات سے لے کر، اٹ ہیز بیکم این آئیکونک پارٹ آف دا نیو یارک اسکائی لائن، یہ بن گیا امریکہ کا ایک آئیکونک مشہور حصہ۔ نیو یارک جو ہے اس میں بہت اونچی بلڈنگز ہیں، بہت بلند و بالا، تو ان بلڈنگوں کے بیچ میں ایک بہت مشہور چیز، آئیکونک پارٹ آف نیو یارک سٹی، نیو یارک کا ایک مشہور حصہ بن گیا۔ اٹ واز ڈیزگنیٹڈ آ نیشنل ہسٹورک لینڈ مارک ان 1964، اور اس کو ڈیزگنیٹڈ کا مطلب ہوتا ہے نامزد کیا گیا، نیشنل، قومی، ہسٹورک، تاریخی لینڈ مارک، نشان، ان 1964، 1964 میں۔ یہ جو امریکہ کا پل ہے، اس میں بہت ساری انہوں نے فلمز اور یہ چیزیں بہت زیادہ بنی ہیں اور دکھایا جاتا ہے۔
It all started with a wild, crazy, strange-looking, strictly speaking, prima facie, a mad dream of a creative engineer named John Roebling. It all started. یہ شروع ہوا وائلڈ کہتے ہیں جنگلی یا خودرو، کریزی، پاگل، اسٹرینج لکنگ، عجیب دکھائی دینے والا، اسٹرکٹلی اسپیکنگ، سختی سے اگر بات کریں، پریما فیشی، بادی النظر، یعنی بظاہر اچھا نظر آ رہا ہے لیکن بعد میں برا ہو جائے گا. ا میڈ ڈریم، ایک پاگل خواب، آف اے کریٹیو انجینئر، تخلیقی انجینئر جس کا نام تھا جان روبلنگ. جان روبلنگ بیسیکلی امیگرینٹ تھا اور اس کی فیملی جرمنی سے آئی تھی. ہو واز انسپائرڈ بائی این آئیڈیا، جو ایک خیال سے متاثر تھا، ٹو بلڈ، کہ بنائے آ اسپیکٹیکولر برج کنیکٹنگ نیو یارک ود دا لانگ آئیلینڈ، کہ قابل دید وہ پل بنائے جو نیو یارک کو لانگ آئیلینڈ کے ساتھ ملائے. نیو یارک جو اسٹیٹ ہے یہ اس کا حصہ ہی ہے لانگ آئیلینڈ، لیکن یہ ان کے بیچ میں تھوڑا سا پانی والا حصہ ہے. However, bridge building expert throughout the world، تاہم پل بنانے والے ماہرین تھرو آؤٹ پوری دنیا سے thought that this was an impossible feat، انہوں نے سوچا کہ یہ ایک ناممکن کارنامہ ہے، کہ اتنی لمبائی میں اس ٹائم ٹیکنالوجی بھی اتنی نہیں تھی کہ پانی کے بیچ میں پل کیسے بنے گا اور کیسے ٹھہرے گا. اینڈ ٹولڈ روبلنگ ٹو فارگیٹ دا آئیڈیا، اور روبلنگ کو ان ایکسپرٹس نے کہا کہ اس خیال کو بھول جاؤ. اٹ جسٹ کوڈ ناٹ بی ڈن، ایسا نہیں ہو سکتا. اٹ واز ناٹ پریکٹیکل، یہ قابل عمل نہیں ہے. اٹ ہیڈ نیور بین ڈن بیفور، ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا. ان اے سینس، ایک طرح سے جان روبلنگ ہرڈ آل دوز ایج اولڈ کرٹیسزم. جان روبلنگ جو کہ کریٹیو انجینئر تھا، اس نے سنی تمام ایج اولڈ کرٹیسزم، پرانی تنقید، دیٹ مینی آف اس فریکوینٹلی انکاؤنٹر، جس کو ہم میں سے بہت سے تسلسل کے ساتھ انکاؤنٹر سامنا کرتے ہیں ان آور لائف اور کیریئر، اپنی زندگی میں یا اپنے پیشے میں. وین وی ٹرائی ٹو اکمپلش something different that appears to be challenging to others، کہ جب ہم کچھ ایسا الگ سا کرنا چاہتے ہیں جو دوسروں کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، تو اس وقت ایسا مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بٹ روبلنگ could not ignore، لیکن روبلنگ نے اس کو اگنور نہیں کیا. that the vision he had in his mind of the bridge، جو خیال، جو تصور اس کے ذہن میں تھا، اس کو اس نے اگنور نہیں کیا، اس کو ذہن سے نہیں نکالا. He thought about it all the time، تمام وقت اس کے بارے میں سوچتا تھا. And he knew deep in his heart، اور اس کے دل میں بہت زیادہ اس کو یقین تھا that it could be done، کہ یہ ہو جائے گا، یہ پل بن جائے گا. He just had to share the dream with someone else، اس نے اپنا یہ خواب صرف ایک بندے کے ساتھ بانٹا. شیئر کا مطلب بانٹنا. After much discussion، بہت زیادہ بحث، and persuasion کا مطلب ہوتا ہے اثر و رسوخ یا انفلوئنس. He managed to convince his son Washington، اس نے اپنے بیٹے واشنگٹن، اس کے بیٹے کا نام واشنگٹن تھا، اس کو قائل کر لیا. An upcoming engineer that the bridge in fact could be built، ایک ابھرتا ہوا انجینئر تھا اس کا بیٹا، اور کہ the bridge in fact could be built، کہ برج بن سکتا ہے. تھینکس فار واچنگ. اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کریں.